السلام علیکم، یاوائی نیوز ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں نوین جان۔ بات کریں گے گزشتہ روز کے کراچی کے سانحے میں، جس میں 40 افراد شہید اور 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں اور اربوں روپے کا جو کاروباری حلقوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ تفصیلات سب سے پہلے اپنے نمائندے سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس علاقے کی، ایم اے جناح روڈ کی، وہاں پہ اس وقت صورتحال کیا کنٹرول میں آ گئی ہے؟ کیونکہ کل رات سے ہی جو پلاسٹک مارکیٹ تھی جہاں پہ بہت زیادہ آتش زدگی ہوئی اور 3000 کے قریب دکانیں جو ہیں وہ خاکستہ ہو گئی ہیں، جل کر راکھ ہو گئی ہیں، اب ان پہ کیا فوری طور پہ کنٹرول پا لیا گیا ہے؟ یعنی فیصل شکیل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، سب سے پہلے تو اس وقت ایم اے جناح روڈ جو علاقہ ہے وہاں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں، اور جو 3000 کے قریب دکانیں برباد ہو گئیں، جل کر خاک ہو گئی ہیں، اور ایک جو عمارت ہے وہ بھی منہدم ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات بتائیے۔ جی نوین، کل جو یہ سانحہ پیش آیا مرکزی جلوس کے موقع پر، یہاں پر جو ہے وہ اس کے بعد شرپسندوں نے، مشتعل افراد نے ہنگامہ آرائی کی۔ 72 گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا، 2500 سے زائد دکانوں کو نظر آتش کیا۔ ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے بولٹن مارکیٹ کی، پلاسٹک مارکیٹ میں، اور جو ہے چھاچی کمپاؤنڈ کی میڈیسن مارکیٹ میں۔ یہاں پر فائر بریگیڈ کی 42 سے زائد گاڑیاں جو ہیں وہ ریسکیو آپریشن میں شامل ہیں، اور وہ فائر فائٹرز جو ہیں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ اس بولٹن مارکیٹ کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا، اور اس وقت بھی جو ہے کافی گھنٹے گزر جانے کے باوجود آگ کل 6 بجے لگی تھی گزشتہ روز، اور اب تک جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، اس پہ قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لائٹ ہاؤس اور دیگر جو فیاض مارکیٹ اور دیگر مارکیٹوں میں آگ لگی تھی انہیں بجھا دیا گیا ہے۔ اس کا سامان جو ہے بچا کچا جلا ہوا دکاندار روتے ہوئے وہ سمیٹ رہے ہیں، دکانیں برباد ہو گئی ہیں۔ 1 اربوں روپے مالیت کا نقصان بتایا جاتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ان کا معاشی قتل کیا گیا ہے۔ اس سانحے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم اے جناح روڈ پر جو ہے وہ اس وقت ریسکیو آپریشن کا کام جاری ہے، جبکہ شاہ خراساں میں جو ہے نشتر پارک کے قریب کچھ دیر بعد جو ہے وہ اجتماعی نماز جنازہ ادا کی جائے گی شہداء کی، اس کے بعد جو ہے ان کی تدفین کا عمل شروع کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سر، یہ بتائیے کہ جو آگ بجھانے کا کام ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 40 کے قریب فائر بریگیڈز نے حصہ لیا، فائر بریگیڈز کے عملے نے حصہ لیا، لیکن جو کیمیکل ان مارکیٹوں میں موجود تھا، ان دکانوں میں موجود تھا، اس کو پانی سے نہیں بجھایا جا سکا اور اسی وجہ سے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس پر فائر بریگیڈ کے عملے نے آپ کو کچھ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہوا کہ جو عملہ تھا وہ آگ بجھا نہیں پایا اور ابھی تک وہاں پہ کنٹرول کرنے میں جو ہے ابھی تک نہیں کنٹرول کر سکا ہے عملہ؟ جی نوین، یہ فائر حکام کا کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ پلاسٹک کے گودام میں لگی، پلاسٹک کی دکانیں ہیں۔ بولٹن مارکیٹ کی جو مین مارکیٹ پلاسٹک مارکیٹ اور ادویات کی کیمیکل مارکیٹ ہے چھاچی کمپاؤنڈ کی، یہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ تیزی سے پھیلتی گئی اور فائر بریگیڈ کا عملہ بر وقت نہیں پہنچ پایا، ہنگامہ آرائی کے باعث، شرپسندوں کی کارروائی کے باعث، اس لیے جو وہ آگ جو ہے وہ تیزی سے پھیلتی رہی۔ عمل کے بارے میں بھی ہمیں تحقیقاتی عمل کے بارے میں بتائیے، اب تک تحقیقات کہاں سے پہنچی ہے؟ جو اشتعال انگیز ہوئے جو لوگ جنہوں نے منتشر کرنے کی کوشش کی اور جو فسادات پھوٹ پڑے اور جو جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، ان لوگوں کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ چل سکا ہے کہ کیا وہ جلوس میں ہی لوگ تھے یا کہیں باہر سے لوگ آئے تھے؟ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہنگامہ آرائی کرنے والے شرپسند تھے وہ احتجاج کرنے والے افراد میں شامل ہو گئے۔ اس دوران دکانداروں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی دکانیں پہلے تالے توڑ کے لوٹی گئیں، وہاں سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان لوٹا گیا۔ اسلحے کی ایک نیشنل آرمز کی دکان ہے، وہاں سے ہتھیار لوٹے گئے۔ اس کے بعد بہت شکریہ آپ کا فیصل، تفصیلات بتائے تھے ہمارے نمائندے فیصل شکیل۔ اس وقت لائن پہ موجود ہیں صوبائی وزیر صنعت و تجارت رؤوف صدیقی صاحب، ہم ان سے سوال اس بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ رؤوف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے، کراچی ایک امن پسند، جمہوریت پسند، حق پرست شہر ہے، آخر آپ کے خیال میں یہ وار اس دفعہ کراچی شہر میں کیوں کیا گیا ہے؟ 2 سال اتنا بڑا، 2 سال کے بعد ایسا بم دھماکہ جس نے پورے شہر کا اور شہر کی عوام کا امن تباہ و برباد کر دیا۔ ہلو جی رؤوف صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کی آواز۔ جی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو وار کیا گیا ہے کراچی پر، کراچی کی عوام پر، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو دہشت گردی کا اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے اس سے عوام نمٹ پائے گی؟ بالکل ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، یہ بڑا عظیم غم ہے جو
اس شہر کے اوپر ٹوٹا ہے جی، بلکہ یہ صرف اس شہر کے اوپر نہیں بلکہ تمام مسلمانوں پر کہ یوم عاشورہ تو بلا کسی تفریق تمام ممالک اور پورے مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ اس دفعہ تو یہ جو واردات کی اور یہ دہشت گردوں نے جو اس دن کو چنا تھا یوم عاشورہ کا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک خانہ جنگی کی قرار دی جائے اور جو قائد تحریک الطاف حسین کی پوری زندگی کی جدوجہد رہی ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات سے یہ شہر محفوظ رہا، یہاں پر اس طرح کیا جائے کہ یہ خانہ جنگی میں تبدیل ہو جائے اور لسانی مذہبی فسادات شروع ہو جائیں، اس سے نہ صرف بچے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان دہشت گردوں کا ٹارگیٹ بھی یہ تھا کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ شہر کراچی جو اکنامیکل ہب ہے، یہاں پہ واردات کی گئی اور اس طرح ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا سمجھا جائے؟ قائد تحریک الطاف حسین صاحب نے بھی کل اپنے بیان میں یہی فرمایا کہ وہ بار بار پاکستان کے سربراہوں کو آگاہ کرتے رہیں گے طالبائزیشن جو ہے وہ کراچی کا رخ کر رہی ہے، اس سے خبردار کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کل کے سانحے میں طالبائزیشن ایلیمنٹس کا ہی ہاتھ ہے؟ دیکھیے، الطاف بھائی جو بات کہتے رہے اور 2 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ اور یہ سب جانتے ہیں، یہ صرف ایم کیو کے کارکن نہیں بلکہ بلا تفریق سب جانتے ہیں کہ قائد تحریک الطاف حسین ایک مدبر ہے، ایک سیاسی دانشور بھی ہے، اور ان کی بات کو اتنا